السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يحسبن الذین یبخلون بما آتاهم اللہ من فضلہ هو خیر لهم بل هو شر لهم سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ غزوہ احد کے سارے واقعات اور ان کا تبصرہ کے بعد اللہ تعالیٰ ایک عمومی بات جو پیش آتی ہے انسانوں کو کہ وہ کسی بڑے مشن کے لیے، کسی بڑے مقصد کے لیے اپنی جان اور اپنے مال کو خرچ کرنے سے بچاتے ہیں، تو یہ ان کے طرز عمل پر گرفت ہے کہ اگر وہ اپنی جانیں اور اپنے مال اور اپنی صلاحیتیں اور اپنا علم بچا کر رکھتے ہیں، بخل جو ہے نا یہاں پہ جو لفظی ترجمہ ولا یحسبن الذین، اور گمان نہ کریں وہ لوگ، یبخلون جنہوں نے بخل کیا، جو بخل کرتے ہیں، یعنی ایک رویہ ہے ان کا بخل کا، بما آتاہم اللہ، حالانکہ جو کچھ اس چیز میں بخل کر رہے ہیں جو اللہ ہی نے انہیں دی ہے، کوئی اپنی ملکیت تھوڑی، کوئی اپنی ارننگ نہیں ہے، کوئی اپنی چیز نہیں ہے، جو اللہ نے ان کو دی ہے تو اس میں سے خرچ کرنے کا حکم، تو وہ اس میں بخل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے من فضل ہی اپنے فضل سے دیا، وہ خیر لہم، حالانکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے لیے بہتر۔ ولا یحسبن الذین، اور گمان نہ کریں وہ لوگ، یبخلون جو بخل کرتے ہیں، بما آتاہم اللہ من فضلہ، اس چیز میں سے جو اللہ نے انہیں دی اپنے فضل سے، ہوا خیر لہم، کہ یہ بخل کرنا ان کے لیے بہتر ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ ان کے لیے شر، ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ شر کا مطلب کہ ان کے حق میں بہت برا ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ، جلد ہی توق ڈالا جائے گا، توق یعنی ان کے گردنوں میں ایسے شکنجے کسے جائیں گے، ما بخلوا، اس وجہ سے کہ انہوں نے بخل کیا، بھی یوم القیامہ، یعنی یہ بخل کیا ہوا مال، بخل بذات خود جو چیز ہے یہ ان کی گردنوں کا توق بن جائے گی قیامت کے روز۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی میراث۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس کی خبر رکھتے ہیں۔ اب یہ ہے ایک لحاظ سے بڑی وارننگ بھی ہے، بڑی تنبیہ ہے اس طرز عمل پر جو ایک مستقل ایک ایٹیچیوڈ بن جاتا ہے، ایک وتیرہ بن جاتا ہے۔ اس آیت میں دو تین باتیں جو ہیں وہ غور کرنے کے قابل ہیں۔ ایک یہ کہ انسان کو جو کچھ بھی ملا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی ہمارے کسی استحقاق کی بنیاد پر وہ کچھ ہمیں نہیں عطا کیا، بلکہ اپنے فضل سے عطا کیا۔ ایک اہم ترین بات جس پر غور کرنا چاہیے وہ یہی کہ بما آتاہم اللہ من فضل، نہیں ہمیں اگر یہ زندگی ملی ہے تو اس کی عطا ہے، ہم نے کون سی مانگی تھی ان سے کیا ملے۔ پھر اس جسم کو یہ صلاحیتیں دی ہیں، یہ بھی ان کی عطا ہے۔ پھر جو علوم ہمیں عطا فرمائے ہیں تو وہ ہماری اپنے علوم تھوڑی ہیں، ہم تو ہمارے اندر وہ صلاحیت رکھی کہ ہم وہ سیکھ سکیں، یہ بھی انہی کی عطا ہے۔ پھر علوم ہے کیا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ضابطے جن کو ہم مشاہدات سے اپنے دیکھتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو یادداشت کی صرف ہمیں دی ہے اس کی وجہ سے ہمیں یاد رہتا ہے۔ اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک صلاحیت رکھی ہم انسانوں کے اندر کہ ہم پچھلی یادداشت اور مشاہدات کی بنیاد پر کوئی فیصلے کر سکیں، تو سب کچھ ہے تو اللہ ہی کا نا۔ تو یعنی جو کچھ بھی یہاں پہ اب صرف مال کی بات نہیں ہے کہ جو مال اللہ تعالیٰ نے دیا، نہیں اللہ تعالیٰ نے مال بھی عطا کیا، علم بھی عطا کیا،
قوتیں عطا کی، پھر یہ زندگی اور زندگی کی مہلت عطا کی، اس میں عمل کرنے کی ہمت دی، قوت دی، یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ اللہ ہی کی عطا ہے۔ اس کو صرف بخل جو ہے نا، اس کو صرف مال کا بخل نہ سمجھیں۔ جب ایک بندے کو کوئی صلاحیت دی گئی ہو اور وہ دوسرے لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچانے سے گریز کر رہا ہو یا اس پر وہ بڑے پابندیاں لگا رہا ہو اس میں، تو یہ تو پھر بڑی ناقدری اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کی اللہ نے تمہیں دی، اور جو دیا ہے نا اس میں سے وہ خود کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرو، مما رزقناہم ينفقون، حکم دیا، یہ ایک لحاظ سے یہ حکم ہے کہ جو بھی کچھ تمہیں ہم نے دیا اس میں سے دوسروں پر خرچ کرو، یعنی کسی کو کوئی چیز زیادہ دے دی، کسی کو کچھ دے دیا، کسی کو کچھ دے دیا، تو تم اگر اس کو مطلب سینت کے رکھتے ہو تو پھر خود ہی نقصان خود بھی اٹھاؤ گے، فائدہ ہی کوئی نہیں، سینت کے رکھنے کا کیا فائدہ؟ مقصد ہی دینے کا یہ ہے کہ تم اسے اب دوسروں تک پہنچاؤ، اگر علم دیا ہے تو وہ دوسروں تک پہنچانا ہے، مال دیا ہے تو وہ تقسیم کرنا ہے، اور اگر کوئی اور صلاحیت دی ہے تو اس سے بھی دوسروں کو ساری دی، تو اس لیے نا متنوع قسم کی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہم سب انسانوں کو، اور ان متنوع صفات صلاحیتوں کی وجہ سے ہی انسان ہے وہ ایک دوسرے کے لیے نفع بخش بنتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہمیں یہ احساس ہو کہ جو کچھ دیا ہے، ایک تو یہ کہ وہ اس میں ہمارا نہ تو کوئی استحقاق تھا اور نہ کوئی ہماری اپنا کمال ہے کہ وہ چیز ہمیں ملی، پر یہ سب کچھ اللہ کی عطا ہے، اور اگر ہم اس کو خرچ نہیں کرتے، دوسروں کو اس سے نفع نہیں پہنچاتے تو اس میں کوئی خیر نہیں۔ مال جمع کر کے خزانے رکھیں تو اس سے کوئی حاصل نہیں ہے سوائے ایک ایسی اپنی تسکین ہے، تو ورنہ یہ جمع ہوا مال جو ہے نا، جمع کیا گیا مال، اس کے بارے میں تو مال کے بارے میں تو خاص طور پہ کہا گیا ہے، یہاں پہ تو کہا جا رہا ہے نا کہ جلد ہی یہ بخل جو ہے یہ گردنوں کا توق بن جائے گا قیامت کے روز، اور پھر ظاہر عذاب ہوگا۔ اسی چیز کو سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے مزید وضاحت کی کہ والذین یکنزون الذھب والفضة، اب یہاں پہ تو سورہ توبہ میں تو خاص طور پہ مال کی نشاندہی بھی کر دی کہ سونے اور چاندی کے خزانے وہ جمع کرتے ہیں، والذین یکنزون یعنی وہ خزانے جمع کرتے ہیں الذھب والفضة، سونے اور چاندی کے، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور انہیں ان دونوں کو خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، فبشرہم بعذاب علیم، تو پھر پس انہیں خوشخبری دے دیجیے عذاب علیم۔ تو گویا کہ یہاں سورہ آل عمران میں تو صرف اتنا کہا نا سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، جلدی جو بخل وہ کرنے وہ ان کی گردنوں کا توق بن جائے گا قیامت کے روز، تو سورہ توبہ میں اس کی مزید وضاحت کہ فبشرہم بعذاب علیم، بس انہیں عذاب علیم کی خوشخبری دے دو۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور جس روز یحمى علیہا تپایا جائے گا انہیں فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں، فتقوی بہا جباہہم، پس اس سے داغی جائیں گی ان کی پیشانیاں، وجنوبہم اور ان کے پہلو، وظہورہم اور ان کی پشتیں، ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، اور پھر کہا جائے گا کہ یہ ہیں وہ تمہارے خزانے جو تم نے اپنے لیے دنیا میں جمع کیے، تو پھر اب آج اپنے جمع کیے ہوئے مال کا مزہ چکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے کی مزید وضاحت فرمائی کہ یہ جو بخیلوں کا مال ہے یہ آگ کا توق بن جائے گا، اور صحیح بخاری میں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اس کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں
اللہ تعالیٰ جس شخص کو مال عطا فرمائے اور وہ شخص زکوٰۃ نہ ادا نہ کرے تو قیامت کے روز اس کے مال کو گنجے اژدہا کی صورت میں بنا دیا جائے گا. اس کی آنکھوں پر 2 نقطے ہوں گے، اس کو اس کے گلے کا ہار بنایا جائے گا. پھر وہ اسے جبروں سے پکڑ کر کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی، سورہ آل عمران کی اس آیت کی تلاوت کی گئی. یہ اگر اسے غزوہ احد کے تناظر میں ہم دیکھیں تو بہت سارے لوگ، خاص طور پہ وہ منافقین جو شامل بھی نہ ہوئے اور جو الگ ہو گئے مسلمانوں کے لشکر سے، تو دراصل نہ صرف اپنی جان بچانا چاہتے تھے بلکہ ان کا خیال تھا شیطان کا اپنا مال بھی ظاہر خرچ اپنا اپنا ہی کرتے تھے. کون سا کوئی مرکزی کوئی ایسا نہ جو بھی بیت المال کا سسٹم، نہ کوئی مرکزی کوئی فوج تھی کہ اس فوج کو کوئی تنخواہیں دی جا رہی ہوں، کوئی مراعات دی جا رہی ہوں اور پھر اسے حکم دیا جائے کہ وہ لڑے. ہر بندہ جو تھا وہ اپنے مال کے انہوں نے اپنے ساری تیاریوں سے خود ہی کرنا ہوتا تھا. وہ اپنی جان بھی پیش کر رہا ہوتا تھا اور اپنا مال و متاع بھی گویا کہ پیش کر رہا ہوتا تھا. تو منافقین کے بارے میں گویا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ نہ صرف اپنی جان بچانے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں بلکہ اپنے مال کے معاملے میں بھی وہ بڑے ان کا ایسا ہی رویہ ہے. مال کی محبت اور ہی انہیں دراصل اللہ کے راستے میں نکلنے سے روکتی. تو یہ ایک بڑی یہ ایک بڑا گویا کہ مال کی محبت جو ہے نفس کے بڑے امراض میں سے ایک مرض. اگر آپ امراض نفس اگر دیکھیں تو اس میں سے سب سے بڑا جو وہ اپنی ذات کی محبت اور اپنے ذات کے آرام اور آسائش کے لیے مال کی محبت اور لذتوں کی محبت اور خواہشات پھر اسی سے جنم دیتی. تو یہ ساری برائیوں کی، سارے پھر دیگر امراض کی ایک لحاظ سے جڑ بن جاتے ہیں. اسی سے بہت سارے دوسرے امراض جو ہیں اور امراض کی علامات جو ہے وہ ظاہر ہوتی چلی جاتی ہے. اس لیے یہاں خاص طور پر تنبیہ فرمائی گئی ہے کہ ایسا طرز عمل جو ہے مخلص مسلمان جو ہے ان سے توقع نہیں کی جا سکتی کہ ایسا طرز عمل جو ہے وہ اختیار کرے. تو آگے جو فرمایا جائے کہ وَلِلَّهِ میراث السماوات والارض، کہ میراث مالک تو اللہ، تمام بادشاہی کا مالک ہے، اقتدار کا مالک ہے، تمام املاک مالک تو وہ ہے. آج یہاں پہ سارے ہم ختم ہو جائیں تو یہ ساری زمین اور اس کی دولتیں اور اس کی سب کچھ ادھر ہی ہوگا. اور اس کا مالک کون؟ اس کا مالک اللہ رب العالمین ہے جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا. بندے تو اللہ کے پاس اس حال میں لوٹتے ہیں، حاضر ہوں گے کہ ان کے ہمراہ نہ ان کے درہم و دینار ہوں گے، نہ کوئی مال و متاع، بلکہ ان کی لواحقین اور ان کے رشتہ دار تک وہ ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہیں. جیسا کہ یوم یفر المرء میں سارے وہ جو آیات ہیں سورہ بس میں اس کی تفصیل ہے، سورہ معارج میں ہے، اور جگہ جگہ قرآن اسی کا ذکر کرتا ہے. دوسروں سے کوئی مال و متاع اور کوئی رشتے ناطے میں وہ کام نہیں آئیں گے. اور کام جو ہے وہ صرف وہ جو خاص طور پہ یہاں پہ کہا جائے کہ واللہ بما تعملون خبیر، تمہارے عمل کام آنے والی چیز جو ہے وہ عمل. تو سورہ مریم میں بھی اسی طرح کہ انا نحن نرث الارض ومن علیہا والینا یرجعون. کہ ہم ہی انا نحن نرث الارض، ہم ہی وارث ہیں زمین کے، ومن علیہا اور جو کچھ اس کے اوپر ہے، وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ اور ہماری ہی طرف سب کو لوٹ کر آنا. تو یعنی جب مالک ہے وہ تمہیں کچھ دے رہا ہے تو اس لیے نہیں دے رہا کہ تم اسے بچا کے رکھو.
بلکہ اس کو جتنا خرچ کیا جائے اتنا ہی دنیا میں بھی اس سے خیر و برکت نصیب ہوتی ہے، اور آخرت کی بھی نعمتیں نصیب ہوں گی اور اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی۔ اور جب بندہ دوسرے لوگوں پر خرچ کرتا ہے تو اس سے باہمی تعلقات میں بڑی خوشگواری پیدا ہوتی ہے، اور وہ اس زندگی کو بڑی ایک مطمئن زندگی بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ فضل اور احسان نہ ہوتا، کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہ دی ہوتی، تو پھر بھلا ہم نے کیا کر لینا۔ یہ بخل جو ہے یہ ایک لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے احسان ناشناسی بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناقدری بھی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جیسے سورہ قصص میں فرمایا گیا کہ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے تم بھی احسان کرو۔ احسن، اور احسان کی روش اختیار کرو، بہترین طرز عمل اختیار کرو۔ یہاں پہ خاص طور پہ لوگوں کے ساتھ احسن، لوگوں کے ساتھ بہترین احسان کا معاملہ کرو، کما احسن اللہ الیک، جیسا کہ اللہ نے تم پر احسان کیا۔ تو جس شخص کو یہ یقین ہو کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس فضل و کرم کو اسے دوسروں تک پہنچانے پر معمور کیا گیا ہے، تو پھر یہی طرز عمل جو ہے نا اس کے ایمان میں بھی اضافے کا سبب بنتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں نصیب کرتا ہے، رحمتیں نصیب کرتا ہے۔ اور جس طرح کہا گیا ہے کہ صدقات جو ہیں وہ آفات کو ٹالتے ہیں، بلاؤں کو ٹالتے ہیں۔ تو بہرحال وارث تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی ہیں، جو کچھ بندے کے ہاتھ میں سب اللہ کی طرف لوٹ جائے گا، اللہ تعالیٰ ہی اس کے وارث ہوں گے، اور وہ بہترین وارث ہیں۔ اور پھر یہ کہ واللہ بما تعملون خبیر، تو یہ صرف اس لحاظ سے نہیں بتایا جا رہا کہ جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے، بلکہ ایک لحاظ سے یہ اللہ تعالیٰ کا جو صفت جزائی ہے کہ انہوں نے بدلے دینے ہیں، انہوں نے ہر عمل کا بدلہ دینا، ہر بندے کو دینا، ہر شخص کو دینا۔ تو یہ ایک لحاظ سے بس اس انداز ایسا ہے کہ جس نے بدلہ دینا اسے سب پتہ ہے۔ تو جب تم ایسا نہیں ہے کہ تم کوئی عمل کرو تو بدلے سے معروم ہو جاؤ، وہ تو بڑھا چڑھا کے دیکھا۔ تو یہ اس لحاظ سے یہ طرز عمل جو ہے اس معاملے میں بھی ہر دور میں اپنے جائزے کی احتساب کی جو ہے نا وہ ضرورت ہے۔ اگلا رکوع پڑھنے سے پہلے میرا خیال ہے کہ ہم نے اب تک غزوہ احد کے بارے میں جو پڑھا ہے، تو میں زاد المعاد جو حضرت ابن قیم کی کتاب سیرت کی کتاب ہے، اس میں بڑا اچھا انہوں نے جو احکام اور مسائل نکلتے ہیں غزوہ احد سے ان کو مرتب فرمایا ہے۔ تو ان کو ذرا ہم دہرا لیتے ہیں تاکہ یہ سارے احکام جو ہیں وہ ہمیں ذرا اچھی طرح سے نشین ہو جائیں۔ اور میں نے تو جتنا پڑھا مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ اسلامک اسٹیٹ کی اور اسلامی جو بھی ہم کرتے ہیں ایک معاشرہ قائم کرنا ہے، ایک ریاست قائم کرنی ہے، اس کے لیے بڑے اہم ہدایات اور مسائل احکام جو ہے نا وہ ان دو چار رکوعوں سے مل جاتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جہاد جو ہے وہ تو فرض ہے، یعنی اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے قیام کے راستے میں مزاحمت کرتا ہے، کوئی اہل ایمان کے درپے ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی یہ امانت جو ہے وہ دوسروں تک نہ پہنچا سکیں اور اہل زمین کو اس سے فائدہ نہ پہنچائے، تو پھر ایسے لوگوں کے خلاف یعنی آگے بڑھ کے بھی جہاد کیا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی اس اسلامی ریاست پر حملہ آور ہو تو پھر اس کی مدافعت بھی لازم ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پر غزوہ بدر اور غزوہ احد جو ہیں اور غزوہ احزاب، یہ تین غزوات تو مدافعانہ غزوات، تو یہ بات اس سے ثابت ہو گئی کہ مدافعت جو ہے وہ بھی لازم ہے، اور اگر ضرورت پڑے تو ہم آگے بڑھ کے بھی جا سکتے ہیں، جیسے غزوہ تبوک میں کیا گیا ہے فتح مکہ کے موقع پر۔
یعنی دشمن کو روکنا کہ جو اللہ تعالیٰ کے دین کے راستے میں مزاحمت کر رہے ہیں تو ان کو روکنا جو ہے یہ اہل ایمان کی ذمہ داری ہے۔ اور غزوہ کا یعنی اس سے پھر یہ بھی پتہ چلا کہ جب جہاد کا آغاز ہو جائے، اعلان ہو جائے، تو پھر جو ہے نا جنگ کیے بغیر واپس نہیں آنا، پھر تو پوری قوت کے ساتھ جو ہے نا جتنی جسمانی صلاحیتیں ہیں، جتنا مال فراہم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تھوڑا ہے یا زیادہ، سورہ آگے سورہ توبہ میں جو ہے نا کہ نکلو اللہ کے راستے، کمزور ہو یا قوی ہو، تھوڑا ہے تمہارے پاس یا زیادہ ہے، یہ نہ دیکھنا کہ تم تعداد میں کم ہو، یہ نہ دیکھنا کہ تمہاری قوت کم ہے، یہ نہ دیکھنا کہ تمہارے پاس اسلحہ کم ہے، بس تم نے اٹھنا ہے، باقی اللہ کا کام ہے، وہ تمہاری مدد کرے گا، اور وہ قلیل قلت والی قلیل گروہ کو، قلیل تعداد والوں کو، قلیل سامان والوں کو بھی غالب کر دے۔ اور پھر جیسا کہ آغاز ہی میں کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، یعنی اسلحہ پہن لیا، اور انہوں نے کہا کہ ذرا پہن کے پھر ہم اتارا نہیں کرتے، یعنی ایک ارادہ کر لیا بس اب چلنا، اور چل پڑے۔ پھر یہ ہے کہ دشمن خاص طور پہ جب اسلامی ریاست پر حملہ آور ہو جائے تو پھر جو ہے نا پھر ہر ایک جس پر بھی جو بھی اس جہاد میں شریک ہو سکتا ہے نا اسے شریک ہونا ہے، یعنی ہر ایک لحاظ سے یہ فرض ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے۔ اس کی جو تفصیلات مزید ملتی ہیں تو امام ابن قیم یہ کہتے ہیں کہ جو بچے نابالغ ہوں اور جنگ کی طاقت نہ رکھتے ہوں انہیں واپس کر دیا جائے گا۔ پھر یہ بھی ہے کہ کچھ خواتین شروع ہی سے ساتھ تھیں اور کچھ جو تھی وہ بعد میں آ گئیں، تو ابن قیم یہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح عورتیں جہاد میں شریک ہو سکتی ہیں اور ان سے مدد لی جا سکتی۔ اچھا، ویسے جتنی روایات میں نے دیکھی ہیں اس سے مجھے یہی پتہ چلا ہے کہ خواتین وہی اس میں شریک ہوئی تھیں جن کے کوئی نہ کوئی محرم مرد جو تھے وہ اس میں شریک تھے، بعد میں بھی جو آئیں اور جنہوں نے کوئی مرہم پٹی یا زخمیوں کو پانی وانی پلانے کے لیے کوئی مدد دی تو وہی تھیں جو کہ جن کے محرم رشتہ دار جو تھے وہ بھی وہاں موجود تھے۔ اور یہ غزوہ احد پردے کے احکام کے نزول سے پہلے کی نازل ہوئی ہے، اور اس میں جو کچھ بھی طرز عمل تھا وہ پردے کے احکام سے پہلے۔ پردے کے احکام کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف غزوات میں خواتین جو ہیں شریک ہوئیں، لیکن ایک تو پردے کی حدود کی پوری پابندی کی گئی، اور دوسرے وہاں بھی میں تو یہی دیکھتی ہوں کہ خلفائے راشدین کے دور میں بھی جو بھی خواتین شریک ہوئی ہیں تو وہ اپنے محرم مردوں کے ساتھ ہی گئی، یعنی الگ سے کوئی عورتوں کی ریجمنٹ نہیں تھی، کوئی ایسا ان کی یونٹ نہیں تھی کہ وہ الگ سے ان کو تربیت دی جا رہی۔ اچھا، پھر ایک اور جو اس میں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے اور ذوق کچھ ایسا ہوا کہ وہ کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھا سکے تو انہوں نے بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ تو یہاں ابن قیم کہتے ہیں کہ اگر امام زخمی ہو جائے تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھائے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اب امام زخمی ہے تو اس کی جگہ کوئی اور نماز پڑھا لے، نماز وہی امام پڑھائیں گے جو موجود ہے، الا یہ کہ وہ اتنے لاغر ہو جائیں کہ پڑھا ہی نہ سکیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات میں ہوا کہ پھر انہوں نے اپنی جگہ پر حضرت ابوبکر کو کھڑا کیا اور ان کے پیچھے خود بھی پڑھی۔ تو لیکن اب زخمی تھے تو انہوں نے بیٹھ کر نماز پڑھائی اور ان کے پیچھے سب نے بیٹھ کر نماز پڑھی۔ پھر اس میں ایسے بھی اصحاب تھے جیسے عبداللہ بن جحش جنہوں نے خود یہ اس تمنا کا اظہار کیا کہ اے اللہ میری تو یہ دعا ہے کہ میں کسی جری کے ساتھ مقابلہ کروں، کبھی میں اس پر غالب ہوں، کبھی وہ مجھ پر غالب آئے، اور پھر وہ مجھ پر غالب آ جائے اور میری گردن کاٹ ڈالے اور پھر میرا مسئلہ کرے اور پھر میرے کان کاٹے اور میرے ناک کاٹے۔ ابن قیم یہ کہتے ہیں کہ شہادت کی دعا کرنا اور اس کی تمنا کا اظہار کرنا ممنوع نہیں ہے۔ پھر اس میں ایک اور جو واقعہ ملتا ہے کہ ایک صاحب کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حالانکہ وہ بڑھ چڑھ کر شریک تھے جہاد میں، کہ یہ جہنمی ہے۔ تو ایک صاحب تو ان کے پیچھے لگ گئے کہ ہمیں دیکھیں کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ کہا۔ تو ہوا یہ کہ وہ سخت زخمی ہو گئے اور ان زخموں کی وجہ سے جب تکلیف ناقابل برداشت ہوئی تو انہوں نے خود
اپنے خنجر سے اپنے آپ کو ہلاک کر دی، یعنی ایک لحاظ سے خودکشی کر دی۔ تو اس طرح یعنی کسی تکلیف سے بچنے کے لیے جب کوئی خودکشی کرے تو خودکشی جو ہے وہ پھر جہنم میں پہنچا دے۔ پھر اس غزوہ میں جو ایک اور اہم معاملہ ہمیں نظر آیا وہ ہے کہ شہداء کو غسل نہیں دیا گیا اور نہ ان کی نماز جنازہ پڑھائی گئی، اور بلکہ جو کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے تھے انہی کپڑوں میں انہیں دفنا بھی دیا گیا، یعنی ان کے لیے الگ کفن نہیں، اس کا اہتمام نہیں ہوا۔ تو ہاں البتہ اس کے جسم پر لباس نہ ہو تو پھر کفن دیا جائے۔ شہید کو اپنے ہی کپڑوں میں دفن کرنا مستحب ہے یا واجب، اس میں اختلاف ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ واجب۔ پھر حضرت حنظلہ کے بارے میں یہ ہوا کہ جنابت کی حالت میں تھے اور اسی طرح جہاد میں آ کے شریک ہوئے اور پھر شہید ہو گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ فرمایا، حالانکہ حضرت حنظلہ نے کوئی اعلان تو نہیں کیا تھا کہ وہ اس حالت میں ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ملائکہ انہیں غسل دے رہے ہیں، تو کیا بات ہے؟ تو پھر پتہ چلا وہ حالت جنابت میں تھے، یعنی حالت جنابت میں انہیں اتنی مہلت بھی نہیں ملی، یعنی اتنا انہیں تھی کہ میں جلدی جہاد کے لیے شریک ہو جاؤں، اتنی مہلت بھی نہ ملی کہ وہ غسل کر کے ہی نکل سکتے، تو نکل آئے اور حتیٰ کہ شہید ہوئے اسی حالت میں، اور پھر ان ملائکہ نے انہیں غسل دیا۔ پھر یہی ہے بہتر طرز عمل یہی ہے کہ شہداء کو میدان جنگ ہی میں دفن کیا جائے، کیونکہ آپ نے صحابہ کو واپس میدان جنگ میں لا کر دفن کرنے کا حکم دیا، یعنی اگر کوئی لے کے جا بھی رہے تھے نا تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ انہیں واپس ادھر ہی لا کے دفن کیا جائے۔ پھر ایسا بھی ہوا کہ ایک قبر میں 2 یا 3 شہداء کو دفن کیا گیا، تو گویا کہ ایک قبر میں 2 یا 3 لوگوں کو دفن کیا جا سکتا ہے یا زیادہ کو بھی، جیسے بعض جگہوں پہ ہے یہ طریقہ کار ابھی بھی ہے۔ پھر یہ بھی کہ اگر کوئی مسلمان غلطی سے کسی مسلمان کو کافر سمجھ کر قتل کر دے تو امام پر بیت المال سے دیت دینا واجب ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کے والد کی دیت دی۔ ان کے والد کو یعنی غلط فہمی میں شہید کر دیا گیا، اور قتل کرنے والے مسلمان تھے اور وہ روکتے رہے کہ میرے والد ہے میرے والد، لیکن شاید جو حملہ جن کر رہے تھے ان کو سمجھ نہیں آئی یا انہوں نے بات سنی نہیں اور ان کے والد شہید ہو گئے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو فیصلہ کیا کہ حضرت حذیفہ کو ان کے والد کی دیت دی جائے گی۔ دیکھیں نا کتنے وسائل تھے، اور ان میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ عدل کو قائم کرتے ہیں، یعنی میدان جنگ میں بھی اگر کسی سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، غلطی سے قتل ہو گیا، قتل خطا ہوا، تو اس حال میں بھی جو ہے نا، اب یہ نہیں ہے کہ بھئی یہ تو غلطی ہو گئی تو اس میں بھی دیت، یہ دیت کا معاملہ بھی اتنا عام ہے۔ یہاں تو چلے حضرت حذیفہ جو تھے وہ بھی مسلمان تھے، ان کے والد بھی مسلمان تھے تو دیت بنی، لیکن اگر کوئی کافر بھی جیسے جو آتا ہے نا کہ حرمت والا مہینہ کوئی شروع ہو گیا یا شک تھا کہ حرمت والا مہینہ شروع ہو گیا اور اس دوران کسی کو قتل کیا گیا، کوئی ایسی جھڑپ ہوئی اور اس میں قتل ہوئے کچھ ہوتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کی بھی دیت دی، یعنی کسی بھی غلط فہمی میں کوئی اگر قتل ہو جاتا ہے، کوئی غلطی سے قتل ہو جاتا ہے، قتل خطا ہوتا ہے، اس کی دیت جو ہے وہ دی جائے گی۔ البتہ حضرت حذیفہ نے اس دیت کو مسلمانوں پر صدقہ کر دیا، وہ خود اپنے لیے نہیں۔ اچھا پھر ایک اور صحابی تھے ابن جموح کے کیا نام تھا، تو وہ لنگراتے تھے اور عمر میں بھی کافی زیادہ تھے، ان کے بیٹے بھی شریک تھے، ان کے داماد بھی شریک تھے۔ ان کے بیٹوں نے روکا کہ آپ کیوں، آپ کو ضرورت نہیں آنے کی، آپ گھر پر رہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اس اعزاز سے معروم نہیں، اپنے آپ کو رکھنا چاہتا ہوں، نکلے اور انہوں نے جہاد میں شرکت کی، تو اس کا مطلب یہ ہے بعد میں شہید بھی ہو گئے کہ معذور شخص بھی اگر جذبہ رکھتا ہے تو جہاد میں شریک ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے بعد میں کہ بعض ایسے صحابہ جن کی بینائی ختم ہو گئی بڑی عمر میں جا کے،
تو کہتے تھے کہ بس مجھے نا جھنڈا دے کے ایک جگہ کھڑا ہی کر دینا، یعنی شرکت کا اتنا لوگوں کو شوق اور جذبہ تھا، وہ ہر حال میں شریک ہوتے تھے۔ تو جو مزید حکمتیں اس سے حاصل ہوتی ہیں وہ یہ کہ سب سے بڑی حکمت یہ تھی کہ مسلمانوں کو معصیت، بزدلی اور اختلاف کے انجام بد سے آگاہ کیا گیا۔ اب بتایا کہ انہیں جو کچھ نقصان اٹھانا پڑا وہ اسی وجہ سے تھا تاکہ اس کے اسباب سے وہ اجتناب ہو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو بات تھی کہ معصیت یعنی جو انہوں نے اطاعت امر نہ ہو سکا اور آپس میں اختلاف ہوا، اللہ تعالیٰ نے وہ 2-3 لفظوں ہی میں تو ساری بات کی۔ اس کو ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ وہ جو ہے نا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ۔ تو گویا کہ یہ 3 جو بنیادی کوتاہیاں ہیں، ایک معصیت یعنی کسی معاملے میں نافرمانی، پھر بزدلی اور باہم اختلاف، تو یہ اتنی بڑی مصیبتیں ہیں کہ اس کی وجہ سے ایک بڑے مصیبت سے بندہ دوچار ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کہ اللہ کے رسول اور ان کے متبعین کبھی فتح یاب ہوں، کبھی شکست سے دوچار، لیکن بالآخر فتح انہیں کی ہو، کیونکہ اگر ہمیشہ فتح ان کی ہو تو پھر آزمائش اور سبق آموزی کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اس حالت پر نہیں چھوڑ سکتا جس پر وہ ہیں، جب تک کہ وہ خبیث اور طیب کو الگ الگ نہ کرے۔ اہل ایمان اور منافقوں کے درمیان جو اختلاف ہے اسے باقی نہیں رکھا جائے گا، بلکہ اس کا کوئی نہ کوئی امتحان دیا جائے گا تاکہ وہ چھٹ کر الگ ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، یعنی اس سے وہ غیر مراد ہے جو اہل ایمان اور منافقین کے درمیان امتیاز پیدا کرتے ہیں، یعنی یہ کوئی اور ایسی علامت نہیں ہوگی، یہ امتحان میں ہی پتہ چلے گا۔ تو یہ دونوں فریق اللہ کے علم میں تو الگ الگ ہیں، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ ظاہر میں بھی ان کے درمیان امتیاز ہو جائے، یعنی ایسے امتحان دیا جاتا ہے کہ ان کی منافقت جو ہے وہ سب کے سامنے ظاہر ہو جائے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کو منتخب کرتا ہے اور جتنی چاہے اطلاع دے سکتے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہیں جتنا چاہیں غیب کی باتوں سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ اس کا مزید ذکر سورہ جن میں بھی ہے۔ تمہاری سعادت اس میں ہے کہ اس غیب پر ایمان رکھو جس سے رسول واقف ہیں، اگر تم ایمان رکھو گے اور ڈرتے رہو گے تو تمہیں بڑا اجر ملے گا۔ ایک حکمت اولیاء اللہ کی عبودیت کا اظہار کہ کس طرح خوشی اور رنج اور محبت اور نفرت ہر حال میں یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑے مخلص رہتے ہیں اور اللہ کی عبودیت پر ثابت قدم رہتے ہیں۔ یہی اس کی حقیقی بندے ہیں، نہ کہ وہ جو صرف خوشی کی حالت میں اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اس میں یہ بھی حکمت ہے کہ اگر اہل ایمان کو ہمیشہ کامیابی عطا کی جاتی تو ان کا حال وہی ہوتا جو رزق کی کشادگی میں ہوتا ہے۔ رزق کی کشادگی جب ملتی ہے تو بندہ جو اپنے منع میں حقیقی سے غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا ہے اور اپنے حکمت کے مطابق سب کچھ مہیا کرتا ہے یا سلب کرتا ہے، یہ اس کی حکمت۔ پھر یہ بھی حکمت ہے کہ بندے جب اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری کرتے ہیں تو وہ فتح اور کامیابی کے مستحق ہو جاتے ہیں، کیونکہ فتح و نصرت کی پوشاک عاجزی اور انکساری کے مظاہرہ کے بعد اچھی معلوم ہوتی ہے۔ جیسے غزوہ بدر کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے تمہاری مدد کی بدر میں جبکہ تم اذلہ کا مطلب یہ بھی ہے کہ کمزور تھے، عاجز تھے، یعنی عاجزی کبھی اس میں، اور یعنی تمہارے اندر کوئی ایسا گھمنڈ نہیں تھا کہ ہم یہ اور ہم، بلکہ یہ اگر
خیال بھی آ جائے نا کہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں یا ہماری قوت زیادہ ہے، پھر اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے، جیسا کہ عجب، اس کو عجب کہتے ہیں۔ تو جیسا کہ غزوہ حنین میں اللہ تعالیٰ نے خود سورہ توبہ میں اس کی نشاندہی کی کہ عجب آ گیا تمہارے اندر اور اس کی وجہ سے تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ تو یہ بھی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کچھ ایسے درجات بنا رکھے ہیں جہاں تک رسائی ان کے اعمال کے ذریعے نہیں ہو سکتی، بلکہ بعض آزمائشوں پر پورا اترنے کے بعد ان درجات کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یعنی صرف نماز روزے سے وہ درجے نہیں ملتے، جو جب اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی سختی آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، پھر ان میں جب بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ استقامت کا رویہ اختیار کرتا ہے تو پھر وہ بڑے بلند درجات اس کو نصیب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی حکمت ہے کہ دائمی عافیت، مسلسل فتح، طویل مالداری بندہ کے اندر دنیا کی طرف رغبت اور میلان میں اضافہ کرتے ہیں، طبیعت کے اندر جمود پیدا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے سے رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسی صورتحال میں جب اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ خیرخواہی کرتا ہے تو اس کو کچھ ایسی آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے جو اس کے لیے علاج ثابت ہوں اور اس کے اندر دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتے ہیں اور آخرت کی طرف انابت کا سبب بن جاتا ہے۔ تو گویا کہ جھنجھوڑا جاتا ہے ان آزمائشوں کے ساتھ۔ پھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہادت اولیاء اللہ کے اعلیٰ مراتب کی شہادت اولیاء اللہ کے اعلیٰ مراتب کی علامت ہے۔ شہداء اس کے خاص و مقربین میں شامل ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بندوں میں سے شہداء کا انتخاب فرمائیں، اور ان کی حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے دشمنوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں ان کے لیے ایسے اسباب مہیا کرتے ہیں جو ان کی ہلاکت اور بربادی کا موجب ہوں، اور ان اسباب میں سب سے بڑا جرم ان کا کفر و بغاوت، نافرمانی اور اولیاء اللہ کی ایذا رسانی میں حد سے تجاوز کرنا۔ اس سے اولیاء اللہ کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور دشمنوں کو مٹانے کے اسباب مہیا ہوتے ہیں۔ اسی کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم کمزوری وہن میں مبتلا نہ ہو اور غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی حوصلہ افزائی فرمائی اور ان کو تسلی دی اور اس سبب و حکمت کی طرف توجہ دلائی جس کی وجہ سے کفار کو ان پر غلبہ حاصل ہوا تھا۔ کہ پھر مزید ارشاد ہے کہ یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، کہ اگر تم کو زخم پہنچائے تو ایسا ہی ان کو بھی پہنچے، یعنی تمہیں سست پڑنے یا غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، نقصان کافروں کا بھی ہوا ہے اور انہوں نے یہ سب شیطان کے راستے میں برداشت کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ زندگی میں دن پھرتے رہتے ہیں، یہ ایک وقتی منفیت ہے، اس سے اللہ تعالیٰ دوستوں اور دشمنوں دونوں کو باری باری دیتا ہے، لیکن آخرت کا معاملہ ایسا نہیں، وہاں کا فائدہ صرف دوستوں کو حاصل ہو۔ اس میں یہ بھی حکمت ہے کہ مومن اور منافق کے درمیان امتیاز پیدا ہو جائے۔ ویسے اللہ تعالیٰ ہر شخص کو جانتا ہے، لیکن اس سے مقصود یہ ہے کہ سب لوگ اس کا مشاہدہ کر لیں اور اپنی آنکھوں سے معرفت حاصل کریں، کیونکہ محض علم غیب پر ثواب اور عذاب مرتب نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکمت کا ذکر فرمایا تاکہ مسلمانوں میں بعض کو درجہ شہادت عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ واللہ لا يحب الظالمین، یعنی اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اس میں یہ صراحت ہے کہ وہ ان منافقین کو ناپسند کرتا ہے جو احد کے دن اس کے نبی کو چھوڑ کر لوٹ آئے اور جنگ میں شریک نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ ان سے محبت نہیں فرماتا اس لیے وہ درجہ شہادت سے محروم رکھے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکمت بیان کی ہے کہ مومنوں کو گناہ سے پاک صاف کیا جائے اور منافقین کو ان سے علیحدہ کیا جائے اور کافروں کو ختم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس خیال کی بھی تجدید فرماتے ہیں کہ جنت میں بغیر جہاد فی سبیل اللہ کے جایا جا سکتا ہے۔ ارشاد ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو تو جانا ہی نہیں، یعنی ابھی تم سے ایسا کوئی کام صادر نہیں ہوا، کیونکہ جزا معلوم واقعہ پر ہوتی ہے، معلوم واقعہ پر مرتب ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک لحاظ سے ڈانٹ پلائی کہ تم جس جہاد کی تمنا کرتے تھے اور جانے کا شوق رکھتے تھے، اس میں جب نقصان اٹھایا تو پریشان ہو رہے ہو۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ،
تم موت کا سامنا کرنے سے پہلے موت کی تمنا کرتے تھے، اب تم نے اسے دیکھ لیا۔ اس غزوہ میں یہ حکمت ہے کہ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی اطلاع کا مقدمہ تھا، اور شکر گزار وہ ہیں جنہوں نے نعمتوں کی قدر کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک ثابت قدم رہے اور راہ فرار اختیار نہیں کی۔ پھر مسلمانوں کو یہ توبیخ بھی کی گئی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں یا قتل ہو جائیں تو انہیں فرار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کے لیے لازم ہے کہ اس کے دین اور تحقیق پر قائم رہیں اور اسی پر مریں۔ ہر جاندار کو بہر حال موت آنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ رہنے کے لیے مبعوث نہیں فرمایا گیا۔ بہت سارے انبیاء اور ان کے متبعین قتل کیے جا چکے ہیں، لیکن ان کے متبعین میں سے کوئی سستی یا کمزوری مطلب قتل کی وجہ سے سستی یا کمزوری پیدا نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے جامع شہادت کو بڑے ذوق و شوق سے نوش فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان اسباب کا ذکر فرماتے ہیں جن سے انبیاء کرام اور ان کی قوموں کو فتح اور کامیابی حاصل ہوئی، اور وہ تھا اعتراف قصور اور توبہ اور استغفار اور ثابت قدمی اور نصرت و مدد کے لیے دعائیں اور آہوزائیں۔ پہلے بھی کہا جا چکا ہے کہ جو جتنا عاجزی اختیار کرے اتنی ہی اس کو اللہ تعالیٰ کی مدد نصیب ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ پھر وہی کہ وما کان قولہم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ ان کا قول یہی تھا کہ اے اللہ ہمارے گناہ بخش دے، ہماری زیادتیوں کو معاف فرما دے، ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تو یہ چار جو ہیں اہم صفات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کیا جائے اور پھر ان پر توبہ اور استغفار کیا جائے اور ثابت قدم رہنے کی کوشش بھی ہو اور اس کے لیے دعا بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کی مدد مانگی جائے۔ دعا کرنا بڑا ضروری ہے۔ اسی سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ گناہوں کی وجہ سے دشمنوں کو غلبہ حاصل ہوتا ہے اور انہی سے شیطان انسانوں کو بہکاتا ہے اور شکست سے دوچار کرتا ہے۔ گناہوں میں سے بعض گناہ حقوق میں قدرے کوتاہیوں سے ہوتے ہیں اور بعض گناہ حدود سے تجاوز کرنے سے صادر ہوتے ہیں، اور فتح اور مدد کا دار و مدار اطاعت اور فرما برداری پر ہے۔ اس وجہ سے لوگوں نے ایک طرف گناہوں سے توبہ اور استغفار کیا اور دوسری طرف ثابت قدمی اور مدد اور نصرت کی دعا کی، کیونکہ اس کے بغیر کامیابی ممکن نہیں۔ اس طرح انہوں نے دونوں جانبوں کی رعایت کی، ایک جانب توبہ و انابت کا جو مدد اور نصرت کا مقتضا ہے، اور دوسری جانب مدد کی رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے یعنی گناہ اور اسراف سے توبہ اور استغفار۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے دشمن منافقین اور کفار کی تابع داری سے منع فرمایا، کیونکہ وہ اگر ایسا کرتے ہیں تو دنیا اور آخرت دونوں جگہ خسارہ میں رہیں گے۔ اس میں اشارہ ہے کہ منافقین نے احد کی کامیابی کے بعد کفار کی پوری تابع داری اختیار کر لی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ مومنوں کا مولا اور بہترین مددگار ہے، جس نے اس ذات پاک سے محبت کی وہی کامیاب ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی واضح فرماتے ہیں کہ وہ کفار اور دشمنان اسلام کے دلوں میں رعب اور ہیبت مسلط کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں حملہ کی جرأت اور ہمت نہ ہوگی، اور ایسا ان کے شرک اور کفر کی وجہ سے ہوگا۔ اور جس مسلمان کا ایمان شرک اور کفر کی آمیزش سے پاک اور صاف ہوگا وہ امن اور سلامتی اور ہدایت سے ہمکنار ہوگا۔ مزید فرماتے ہیں کہ فتح اور نصرت کا وعدہ سچا ہے، اگر وہ اطاعت اور فرمانبرداری پر گامزن رہے تو مدد اور نصرت کا سلسلہ جاری رہے گا اور فتح و کامیابی ان کے قدم چومے گی۔ اگر انہوں نے اطاعت چھوڑ دی تو مدد اور نصرت بھی منقطع ہو جائے گی اور آزمائش کے طور پر ان کے دشمن مسلط ہو جائیں گے تاکہ انہیں معصیت اور گناہ کا انجام معلوم ہو جائے۔ اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ یہ ساری لفظیں اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دی اس لیے کہ وہ اہل ایمان پر بڑا فضل کرنے والا۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ دشمنوں کو مسلط کرنے کے بعد معافی کے کیا معنی، تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی معافی نہ ہوتی تو دشمن مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیتے، لیکن یہ عفو الہی کا ہی کرشمہ تھا کہ مسلمانوں کو جڑ سے ختم کرنے پر دشمنوں کے عزم اور اتفاق کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں روک دیا۔ تو ابن قیم نے تو بہت تفصیل سے ساری غزوہ کا جائزہ لیا ہے اور مختلف
نکات جو ہیں وہ سامنے ہمارے رکھے ہیں. اس میں سے بیشتر تو ہم ایسے ساتھ ساتھ ڈسکس کر بھی چکے ہیں، لیکن یہاں پر ابھی تو میرا خیال آدھے ہی ہیں جو ان کا تبصرہ ہے غزوات پہ، غزوہ احد پر. تو میرا خیال اب ہم اتنا ہی کافی آج. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ پہ اور علم نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.